السلام علیکم بیوٹیفل ویورز، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ ایک نئے ولاگ کے ساتھ عفان شیما آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں آپ کو ارطغرل، ایک ڈرامہ، ترک ڈرامہ ارطغرل کے بارے میں کچھ آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان نے کیوں اس کو پاکستان میں چلایا، اس میں ایسی کیا خوبیاں ہیں اب کہ اس ڈرامے کو پاکستان میں اردو ڈب کر کے چلایا گیا۔ سب سے پہلے تو ارطغرل کی جو ہسٹری ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ ایک ہانم دوش قبیلہ تھا، اس طرح کے لوگ چرواہے تھے، اس قبیلے کے لوگ چرواہے تھے۔ یہ ہراسان سے شروع ہو، ہراسان سے ہجرت کر کے، جو اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے، سوگت ہجرت کر کے آتے ہیں سلجوق سلطنت کے انڈر۔ اس ٹائم مسلم ریاست سلجوق سلطنت تھی۔ اب یہ لوگ ہراسان سے ہجرت کر کے سوگت کیوں آئے؟ تو اس ٹائم کی جو منگول، چنگیز خان کی جو منگول حکومت تھی، وہ اس ٹائم طاقت پکڑی تھی اور وہ بہت بے رحم تھے۔ وہ جس جگہ کو فتح کرتے ادھر انسانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنا دیتے، قتل و غارت کرتے، بچوں تک اور عورتوں تک رحم نہ کرتے۔ حتیٰ کہ وہ منگولیا سے شروع ہوئے، چین کے آج کل کے جو علاقے ہیں، چین، رشیا کے کچھ علاقے، ازبستان، تاجکستان، ترکمانستان، افغانستان، ایران، حتیٰ کہ شام، بغداد تک وہ آن پہنچے۔ یہ قبیلہ ہجرت کر کے، ہراسان سے ہجرت کر کے، کیونکہ سلمان شاہ اس وقت کے سردار تھے اور سلمان شاہ کے 4 بیٹے تھے۔ اب 2 بیٹے تو ادھر ہی رستے میں رہ گئے اور 2 بیٹے ارطغرل اور دمدار، جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا، وہ دونوں ہجرت کر کے سوگت آئے۔ اب یہ راستے میں جب آ رہے تھے تو راستے میں دو فوجوں کو آپس میں انہوں نے لڑتے ہوئے دیکھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ جو فوج ہار رہی تھی اس کی طرف انہوں نے حمایت کر کے اس کی طرف سے جنگ میں مارکا راہ ہوئے اور دوسری فوج کو شکست سے دوچار کیا۔ اب جب بعد میں جب فتح ہو چکی تھی، بعد میں پتہ چلا کہ جس فوج کا انہوں نے ساتھ دیا تھا وہ اسی سلجوق سلطنت کی فوج تھی، جس میں وہ اسی ریاست کی فوج تھی جس میں وہ آئے ہیں، ہجرت کر کے آئے ہیں۔ اب دوسری فوج تھی، بزنطینی فوج تھی، اور جس سے سلجوق سلطنت کی سرحد لگتی تھی۔ اب اسی بادشاہ نے ان کو وہ علاقہ دے دیا اور اس جگہ پہ کافی چراگاہیں تھیں اور زرخیز زمینیں تھیں، اور ارطغرل کو انہوں نے فتوحات، یعنی اس کے علاقے کے قریب جو علاقے تھے اس کو فتح کرنے کے لیے حکم بھی جاری کر دیا۔ اور جو وہ آہستہ آہستہ علاقے کو فتح کرتا گیا، سوگت کو اور بہت سارے علاقے اس نے آہستہ آہستہ فتح کر لیے۔ اب یہ تو تھی اس کے ارطغرل کی ہسٹری۔ اب اس ڈرامے میں کیا دکھایا گیا ہے، کہ اس ڈرامے میں کیا خوبیاں ہیں جو ہمیں یہ ڈرامہ دیکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ جب بھی وہ مرد مجاہد جہاد کے لیے نکلتے یا کوئی بھی مشکل ان پہ آن پڑتی تو سب سے پہلے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے، یعنی دعا کے ذریعے وہ اللہ سے اپنی مشکل کا حل مانگتے۔ اس کے بعد جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا یا ان کی حدیث ان کے سامنے پیش ہوتی یا کوئی بھی ذکر ان کے سامنے کرتے تو وہ اپنے سینے پہ اس طرح ہاتھ رکھ کے ادب کرتے، ان کا احترام سے ان کی گفتگو کرتے۔ تیسرا یہ کہ والدین کی عزت دکھائی گئی ہے کہ والدین کی عزت کرتے، جب بھی وہ جاتے یا باہر سے آتے تو والدین کے ہاتھ چومتے، اکٹھے بیٹھ کے کھاتے، والدین کے ساتھ محبت کرتے۔ اور اس میں دکھایا گیا ہے کہ جب بھی اس قبیلے پر کوئی بھی مشکل آن پڑتی تو وہ صبر سے کام لیتے، صبر کرتے، اور حتیٰ کہ صرف ان قبیلے کے مرد ہی نہیں، عورتیں بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑی رہتی۔ یعنی جب مرد جہاد کے لیے باہر چلے جاتے تو عورتیں پیچھے سے اس قبیلے کی حفاظت کرتی۔ اور اس ڈرامے میں دوستوں کی اہمیت کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ والدین اپنے بچوں کی رہنمائی کریں، اس کے بارے میں اس ڈرامے میں بتایا ہوا ہے۔ اور بہت سی ایسی چیزیں اس ڈرامے میں بتائی ہوئی ہیں جس کو بھی میں بیان نہیں کروں گا، آپ ڈرامے میں خود ہی دیکھ سکتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ڈرامے کو آپ خود دیکھیں، اردو ڈب میں اس کو لازمی دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو یہ ڈرامہ بہت پسند آئے گا۔ اس کے علاوہ بھی ترکوں کے اور سلطنت عثمانیہ پہ بنے ہوئے بہت سارے ڈرامے ہیں، آپ ان سب کو دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ کو یہ سارے ڈرامے بہت پسند آئیں گے، کیونکہ اس میں ان ڈراموں کو دیکھنے سے انسان یعنی مسلمان کا ایمان بڑھتا ہے کہ مسلمان کیا چیز تھے اور اب کیا چیز ہو گئے ہیں۔ مسلمان کیا تھے، ہمیشہ وہ کافروں سے ڈٹ کر مقابلہ کرتے، کبھی کافر کے آگے نہ جھکتے، اور ہمیشہ جب بھی جہاد کی باری آتی تو مسلمان اگلی صف میں کھڑے ہوتے، ہمیشہ جہاد کے لیے تیار ہوتے۔ اس ڈرامے کا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ لگ بھگ یہ تیسرے سیزن کا واقعہ ہے۔ تیسرے سیزن میں جب یہ قبیلہ ہجرت کر کے اپنی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے تو ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ تقریباً یہ 420 ہیموں والا ان کا قبیلہ رہ جاتا ہے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ تو ان کی جو قبیلے کی خواتین ہوتی ہیں
وہ کلین بناتی ہیں. کلین بنا کے جب یہ قائل قبیلہ بازار میں بیچنے جاتا ہے تو بازار میں ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ ادھر ایک کسی اور قبیلے کا فرد غلام خرید کر ان کو قتل کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ارطغرل کو جب یہ واقعہ دیکھتا ہے تو ارطغرل اس غلام کو جتنی ان کے پاس کلین کے آمدن آئی ہوتی ہے، جتنے پیسے آئے ہوتے ہیں، اس سے وہ اس غلام کو خرید لیتا ہے. جب یہ اس غلام کو لے کر قبیلے آتا ہے تو قبیلے والے سارے پریشان ہو جاتے ہیں اور ارطغرل کو کہتے ہیں کہ آپ کو ہم نے راشن لینے بھیجا تھا، یعنی قبیلے کے لیے اناج لینے بھیجا تھا، اور آپ ایک غلام اس کے بدلے لے آئے ہیں، اس سارے مال کے بدلے آپ ایک غلام خرید لائے ہیں، اب ہم اپنا پیٹ کس سے بھریں گے؟ تو وہ اس موقع پر ایک شاندار خطاب کرتا ہے ارطغرل، اور سارے قبیلہ اس پر صبر کرتا ہے، اور کچھ ہی عرصے بعد وہ جو غلام خرید کر لائے ہوتے ہیں وہ ان کو سونا نکالنے کے اس کو سونے نکالنے والی جگہ پتہ ہوتی ہے، تو وہ اس قبیلے کو سونا نکال کے دیتا ہے. اب یہ دیکھیں ان کے صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام کتنا عطا کر دیا. ٹرم میں ایک بہت اہم چیز ٹرم میں بتائی ہوئی ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی مقصد ہو یا آپ کسی مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہو، جیسا کہ اس ڈرامے میں ارطغرل کا مقصد تھا ایک ریاست کی بنیاد ڈالنا، یعنی اسلامک ریاست کی بنیاد ڈالنا، اسی طرح آپ کا کوئی بھی اگر کوئی مقصد ہے، نیک مقصد ہے، تو اس کے لیے آپ کو قربانیاں دینی پڑیں گی، اور قربانیاں ہر چیز کے لیے دینی پڑیں گی. ہر مقصد کو کامیاب کرنے کے لیے قربانیاں ہیں، کوشش کرنی پڑے گی. یہ بھی اس ڈرامے میں دکھایا ہوا ہے، اور اس ڈرامے میں دکھایا ہوا ہے کہ کیسے وہ کفار کی سازشوں کو الٹا کر انہی پر الٹا دیتا، کیسے وہ ان کے اندر گھس کے کفار سازشیں کرتے، ان کو آپس میں لڑاتے، اور وہ ان سازشوں کا بھرپور جواب دیتا، ہمیشہ غداروں کو سزائے موت دیتا. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں. تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ہماری نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ اگلی ویڈیو ہمیں کس ٹاپک پر بنانی چاہیے. تو ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.